اور بڑی خبر اس وقت جموں کشمیر سے یہ آ رہی ہے کہ محبوبہ مفتی سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی پوچھ تاچھ مکمل ہو گئی ہے۔ تقریباً 6 گھنٹے سے زیادہ وقت تک محبوبہ مفتی نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سری نگر آفس کے اندر بتائے ہیں، جہاں پر ان سے کئی معاملات کے حوالے سے پوچھ تاچھ کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو کام کاج کیا گیا اس سے لے کر موجودہ دور تک ان کے بیانوں اور دیگر چیزوں کو لے کر پوچھ تاچھ ہوئی ہے۔ جہاں ایک طرف سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اندر پوچھ تاچھ ہو رہی تھی، وہیں پر ہائی کورٹ کے اندر بھی آج محبوبہ کے پاسپورٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ آج جموں کشمیر ہائی کورٹ کے اندر رکھ دی گئی ہے اس میں صاف کر دیا گیا ہے کہ رپورٹ ایڈورس ہے، اس لیے بالکل بھی پاسپورٹ نہیں ملے گا محبوبہ مفتی کو۔ یعنی آج دو طرف سے محبوبہ مفتی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر جو تھی وہ خبروں میں تھی، ایک انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ 6 گھنٹے سے زیادہ دیر تک وہاں پر رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر ہائی کورٹ جہاں پر صاف منع کر دیا گیا ہے پاسپورٹ کے لیے۔ تھوڑی دیر پہلے محبوبہ مفتی نے میڈیا سے بات کی ہے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے باہر آتے ہی آج انہوں نے بات کی ہے۔ کیا کچھ محبوبہ مفتی کہہ رہی ہے سن لیجئے گا، اور سیدھے سری نگر چلیں گے جہاں سے سید تجمل ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ اس میں آپ بات نہیں کر سکتے ہو، منہ نہیں کھول سکتے ہو، جو کوئی بات کرتا ہے اس کو ہاؤنڈ کیا جاتا ہے، اور یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا ڈسینٹ ہیز بین کرمنلائزڈ ان دس کنٹری۔ جو بھی آپ کو اپوز کرتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو آپ ای ڈی آئی یا این آئی سے ذریعے یا تو سیڈیشن کے چارجز لگاتے ہیں یا منی لانڈرنگ کے چارجز لگاتے ہیں۔ تو یہ باتیں میرا یہ ہے کہ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2 سال لگے، اور اب میرے والد کے نام کی زمین، میرے والد کا مقبرہ، اس پہ پیسہ کتنا خرچ ہوا، اور جو آپ کا سیکرٹ فنڈ ہے وہ بیواؤں کے اوپر کن بیواؤں کو دیتے تھے، کیسے دیتے تھے، تو یہ ساری چیزیں مجھ سے پوچھی گئی۔ تو جس چیز کے لیے ہماری پارٹی بنی ہے، پی ڈی پی بنی ہے، محبوبہ مفتی بنی ہے، انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارے مدعے ہیں، جو ہمارا ایجنڈا ہے جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے، 370 کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے، اس پہ ہم قائم دائم رہیں گے۔ اندر پوچھ تاچھ ہوئی اور 2 مدعے تھے۔ ایک یہ تھا کہ جو بجبیاڑا میں میرے مفتی صاحب کے نام پہ زمین تھی وہ بیچی ہے، وہ کیسے بیچی، کس طرح بیچی، کتنے پیسے ملے، کون سی ڈیل تھی۔ دوسرا، ایز اے چیف منسٹر جو سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں ان کو کہاں خرچ کیا، جو آپ ویڈوز کو پیسہ دیتی تھی ان ویڈوز کی لسٹ کہاں سے آتی تھی، ان کی نشاندہی کون کرتا تھا، یا آپ نے یوتھ انگیجمنٹ کے لیے اگر کوئی پیسہ خرچ کیا تو آپ بتائیے کہاں کیا ہوا، اس کا کیسے ہوا۔ تو مختصراً اب اس میں تو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ اینی بڑی جو تھوڑا بہت ڈسینٹ ہیز بین کرمنلائزڈ ان دس کنٹری، دس کنٹری از رولڈ بائی ادھر ای ڈی، سی بی آئی اور این آئی اے، یا تو آپ سیڈیشن کے لیے چارج ہو جاتے ہو یا تو آپ کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ہوتا ہے، جو بات کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے اسی طرح ای ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے، این آئی اے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ملک ہے اس وقت it is not running according to the Constitution of India, it is running according to a بڑی خبر اس وقت محبوبہ مفتی سے 6 گھنٹے کی پوچھ تاچھ مکمل ہوئی، اور باہر آتے ہی میڈیا کے سوالوں کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے۔ تاہم نوید بابو کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں محبوبہ مفتی نے اسے انسنا کر دیا ہے۔ سیدھے سری نگر چلتا ہوں جہاں سے اس وقت کی بڑی خبر یہ بھی ہے کہ محبوبہ کے پاسپورٹ پر بھی کافی بات سامنے آئی ہے، بڑی بات سامنے آئی ہے۔ سیدھے چلتے ہیں تجمل کے پاس۔ تجمل، محبوبہ مفتی سے 6 گھنٹے سے زیادہ دیر تک پوچھ تاچھ ہوئی ہے، اور پوچھ تاچھ کے بعد محبوبہ کی باڈی لینگویج کیا کچھ بیان کر رہی ہے؟ پہلا سوال یہ گور صاحب، صبح بھی ہم نے اسی موضوع سے شروع کیا تھا کہ جب محبوبہ مفتی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ای ڈی آفس واقعہ راج باغ پہنچی تو ان کی باڈی لینگویج بڑی مثبت تھی، اور انہوں نے ہاتھ ہلا کر ذرائع ابلاغ کو شاید کہنے کی کوشش کی کہ معاملات اندر پوچھے جائیں گے، اس کے بعد بات چیت کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ محبوبہ مفتی جب باہر آئی تو ان کے
ان کے جوش جذبے اور اس کا جو سٹمنا پولیٹیکل سٹمنا ہے اس میں کوئی کمی نہیں دیکھی. انہوں نے کھل کر بات کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ باہر آئے تھے ای ڈی آفس سے تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر ہی ہمیں رخصت کیا تھا, لیکن محبوبہ مفتی باہر آئی اور انہوں نے تمام سوالوں کا جواب مجھے پورا یاد ہے فاروق عبداللہ جب پہلی بار ای ڈی آفس گئے تھے تو بولے تھے, جب دوسری بار گئے تھے تو خاموشی سے چلے گئے تھے. آج میں ابھی تو ای ڈی میں پہلی پیشی تھی تو بڑی بات سامنے آئی ہے آج ان کی طرف سے بھی. دیکھیے جب آپ کسی چیف منسٹر جو رہ چکے ہوں الائنس میں سسٹم ملک میں وہی ہیں, اس کے بعد کافی زیادہ گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں, مشکل حالات میں بھی انہوں نے اکٹھے کام کیا اور تمام تر خیالات, لیکن اس کے بعد جو آج کی اس ای ڈی کی میٹنگ میں سوالات پوچھے گئے ہیں جس میں انہوں نے گریو یارڈ سے شروع کیا اور مفتی محمد سعید کی جو زمین بجھاڑا میں تھی ان کے نام کی اس کو کس کو بیچا. یہ محبوبہ مفتی نے اس سے پہلے بھی عوامی جلسوں میں کہا تھا کہ 2 سال سے کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکاری دفاتروں میں کہ کہیں نہ کہیں محبوبہ مفتی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ملے جس سے ای ڈی جو ہے اپنا کیس سامنے لائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس پہلی ہیئرنگ کے بعد کہیں نہ کہیں جو محبوبہ مفتی نے اسی انداز میں اسی لہجے میں بات چیت کی اور صاف لگ رہا ہے کہ محبوبہ مفتی 370-35 سے کانسٹیٹیوشنل انڈیا پاک دوستی اور باقی معاملات پر فی الحال کسی بھی کمپرومائزنگ سچویشن میں نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو ان کی طرف سے آج سیدھے سے یہ کہا گیا کہ جو ڈسنٹ کرے گا ان کے لیے این آئی اے, سی بی آئی اور دیگر ادارے ہیں, اور پھر ان اداروں پر سوال اٹھایا کہ وہ آزاد نہیں ہیں جی, وہ تو ایک رولنگ پارٹی چلا رہی ہے. یہ کیا کچھ اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں محبوبہ مفتی کے لیے راستے اتنے آسان نہیں ہیں جتنا شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت محبوبہ مفتی کے لیے ایک طرف این آئی اے میں ایک الگ سا کیس چل رہا ہے, علیحدہ جو چارج شیٹ ہے اس میں نوید بابو کے معاملے کے حوالے سے بھی کچھ تذکرہ کیا گیا ہے. دوسری طرف ای ڈی نے جس طرح سے انڈیویجولیٹی کو لے کر ان کے جائیداد کو جاننے کی کوشش کی, یوتھ انگیجمنٹ کے لیے پیسہ آیا, جو سوشل ویلفیئر محکمہ خرچتا ہے ویڈوز کے لیے, ڈیسٹیٹیوٹس کے لیے, ان کے لیے پیسہ کس طرح سے خرچ کیا جاتا اور کیا کچھ معاملات چلے تھے پیسہ خرچ کرتے وقت. مجھے لگتا ہے کہ صاف طور پر ای ڈی کا جو ہوم ورک تھا انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا تھا اور ڈپارٹمنٹل انکوائری ایک چیف منسٹر کے خلاف جس طرح سے کی جاتی ہے ڈپارٹمنٹ لیول پر ہی اور کچھ ذاتی معاملات کو لے کر تھا. این ممکن ہے کہ شاید محبوبہ مفتی کو اس کے بعد دوسرے چیلنج جو ہے وہ این آئی کی طرف سے علیحدہ چارج شیٹ میں باضابطہ طور پر سول سیکریٹریٹ کے باہر کے احاطے کے معاملات ہیں جس میں حزب المجاہدین کے اس وقت کے کمانڈر کے ساتھ رابطے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی ہے. وہ معاملہ تھوڑا سا اس کو محبوبہ مفتی کو فیس کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پروسیس آگے بھی چلتا رہے گا جب تک نہ ای ڈی یا این آئی اے. جلدی سے بڑی بات آج یہ بھی ہے نا کہ جب معاملہ ان کے پاسپورٹ کا ہے تو میرے پاس جو خبر ہے, ذرائع سے میرے پاس خبر ہے کہ جموں کشمیر پولیس نے اپوز کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو پاسپورٹ دینے سے اور کہا ہے کہ ایڈورس رپورٹ ہے. اور آج جب یہ معاملہ آنریبل جج صاحب کی عدالت میں آیا تھا تو یہ ساری چیزیں بحث وہاں پر چلی ہے. دیکھیں محبوبہ مفتی کا اقتدار سے باہر آنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کئی بار جموں کشمیر کے حوالے سے سارک ممالک کی باقی طرز کے کانفرنس کہیں ایسا نہ ہو کہ سرحد کے اس طرف کانفرنسیں ہوں یا یورپ میں کچھ کانفرنسیں جموں کشمیر کو لے کر ہوں 35 سے 370 کے بعد. مجھے لگا کہ احتیاطی طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ اس پہ روک لگا دی ہوگی کیونکہ اگر محبوبہ مفتی وہاں جا کر اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ملک کی قومی سلامتی پر بھی سوالیہ نشان اٹھ سکتے ہیں. باقی محبوبہ مفتی کے حوالے سے جو پاسپورٹ کا معاملہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے, لیکن کوئی فی الحال پاسپورٹ نہ ملنے کا مطلب ہے کہ ملک سے باہر محبوبہ مفتی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. انڈائریکٹلی ان پہ پرتیبند لگا ہے, قدغن لگی ہے کہ وہ ملک سے باہر سفر جو باہر نہیں جا سکتے. وہ تو 23 آلریڈی لوگ ایسے ہیں جو اس لسٹ میں ہیں جو ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے, تھوڑی دیر میں اس کی الیبوریشن ہو جائے گی یا جس دن عدالت کے اندر معاملہ آئے گا اس دن. یہ پہلے یہ معاملہ تھا کہ کیا ویریفیکیشن ہوئی ہے, پولیس نے رپورٹ دیا ہے, پاسپورٹ آفس کوئی ڈیٹیل بتانا. اب شمسی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں سالیسیٹر جنرل صاحب کہ جناب رپورٹ سونپی گئی ہے, پاسپورٹ آفس فائنل ٹچ اپ دے رہا ہے, لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈورس رپورٹ ہے. پولیس محکمے کا ایڈورس رپورٹ سابق وزیر اعلیٰ کے لیے دینا یہ تو ایک بڑا سوال ہے. دیکھیں جب آپ یہ انویسٹیگیٹ ایجنسیز 30 طرز کی ہوتی ہیں, ایک تو آپ کا سی آئی ڈی کرتا ہے, دوسرا کنسرن پولیس اسٹیشن کرتا ہے, تیسرا آپ کے جو ذمہ دار لوگ وہاں پہ ہوں گے, جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے, ان سے بھی پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے جب آپ فارمر چیف منسٹر کے حوالے سے ایڈورس رپورٹ دیتے ہیں, کہیں اس کا ہائی کمانڈ کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے کیونکہ
ہوم سیکریٹری کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل پولیس اور انٹیلیجنس چیف جو ہمارے یہاں جموں کشمیر موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ گراؤنڈ زیرو پر جب ان کی رپورٹ سی آئی ڈی آفس تک پہنچ جاتی اس سے پہلے ہی ایسا ماحول تیار کیا گیا تھا تاکہ محبوبہ مفتی کا ٹریول پاسپورٹ فی الحال سیز کیا جائے، اور چونکہ اس کا ویلیڈیٹی ختم ہو گیا نہیں تو سیز کیا جاتا۔ اب ویلیڈیٹی ختم کرنے کے بعد ریویریفیکیشن پروسیس عموماً جس طرح سے عام لوگوں کے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہائیلی سورسز کے حوالے سے کہ ہائی کمانڈ سے ہی معاملات چل رہے ہیں کہ فی الحال ویریفیکیشن کے حوالے سے ہی، ایڈورس رپورٹ کے حوالے سے ایک پروسیجر ہے، نارمل پروسیجر ہے، لیکن فی الحال محبوبہ مفتی جو ہے وہ ملک کے اندر ہی اپنے سیاسی قد کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ فی الحال بات محبوبہ مفتی کی ہو رہی تھی، جہاں پر پاسپورٹ کا معاملہ بھی آج زیر سماعت تھا اور منی لانڈرنگ کیس میں محبوبہ مفتی کی آج پیشی بھی تھی۔ 6 گھنٹے سے زیادہ دیر تک انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر کے اندر رہنے کے بعد محبوبہ مفتی نے تاپڑ توڑ حملے مرکز پر بھی کیے ہیں اور اپنے موقف میں وضاحت کرتے ہوئے صاف کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اسی موقف پر رہے گی جس موقف پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا وجود عمل میں لایا گیا۔